نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے اللہ کی توفیق میں 5ویں پارے کا آغاز کیا تھا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج آیت نمبر 25 ہے سورہ نساء کی، جس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحِصْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لَمَنْ خَشِيَ اللَّعْنَةَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کل جو ہم نے آیت کریمہ جس پر ہم نے گفتگو کی تھی اس کو ساتھ ملاتے ہیں تاکہ مضمون کی وضاحت ہو جائے۔ 24 نمبر سورہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تم پر وہ شوہر والی عورتیں حرام کی گئیں سوائے ان جنگی قیدیوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، اور ان کے سوا سب عورتیں تم پر حلال کر دی گئیں، سو تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو پاک دامنی کے ساتھ، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے مال کے عوض فائدہ اٹھایا، یعنی کہ نکاح کیا حق مہر دے کر، تو اگر باہمی رضامندی سے جو حق مہر تم نے باندھ رکھا ہے اس میں سے تم استعمال کر لو، باہمی رضامندگی سے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ایک حکم تھا۔ اسی حکم کو اللہ کریم آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب تم میں سے جو کوئی اتنی بھی استطاعت نہ رکھے، زیادہ مال نہ ہو اور یہ استطاعت نہ رکھے کہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہاری کیفیت کو خوب جانتا، اور تم سب ایک دوسرے ہی کی جنس سے ہو، پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، درہاں کہ وہ قید نکاح میں آنے والی ہوں، عفت قائم رکھتے ہوئے، اور نہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ درپردہ آشنائی کرنے والی ہوں، اور پس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے ہے۔ یہ یاد اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کا ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر دوسری کنڈیشن جو تھی نا وہ نکاح کے لیے، مرد کے لیے یہ دی کہ اگر تم آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کا حق مہر باندھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو جو کنیزیں ہیں، جو لونڈیاں ہیں تمہارے، ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور پھر اگر کسی اور کی کنیز کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو، اور حق مہر ضرور باندھو۔ حق مہر
ضرور باندھو. اور اس میں ایک اللہ کریم نے یہاں پر ایک استعمال کیا کہ تم سب ایک دوسرے ہی کی جنس سے ہو. یعنی کہ جو ظاہری تقسیم نظر آئی جس کا بیان رب کریم کر رہا ہے کہ ایک مالک ہے اور ایک غلام ہے، ایک آقا ہے اور ایک اس کی لونڈی ہے، یہ تقسیم ہے نا جی. لیکن اللہ کریم نے ساتھ یہ بات بھی باور کرا دی انسان کو کہ حقیقت میں تم ایک ہی جنس سے ہو. تمہاری جنس جیسے کہ پیچھے بھی مضمون گزر چکا کہ تم سارے ہی آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک ہی فرد واحد سے اللہ کریم نے تمہاری تخلیق کی ہے. تو یہاں بھی اللہ کریم نے یہ جہاں کہا بانڈی کے ساتھ نکاح کر لو، وہاں یہ بھی باور کرا دیا کہ حقیقت میں تم ایک ہی جنس سے ہو. یہ تقسیم اللہ کریم کی اپنی قائم کردہ ہے، اس کی حکمت ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کا حق مہر حسب دستور ادا کرو جب کہ وہ تمہارے نکاح میں آنے والی ہوں، نکاح کو قبول کرنے والی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، فاحشہ نہ ہوں، فاحشہ نہ ہوں، اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں کہ نکاح کا تمہارے ساتھ معاملہ کریں اور دوستی کسی اور کے ساتھ لگا کر رکھیں. ایسی عورت کو بھی نکاح میں قبول نہیں کیا جاتا. یہ بھی ایک بریک بات ہے، یاد رکھیے. اللہ کریم جو ہے نا وہ جو چیز سکھلاتا ہے وہ غیرت ہے انسان مرد کے لیے. ایسی عورت ضمناً میں بات کرتا چلا جاؤں، ایسی عورت جو گناہ کرتی ہے آپ کے نکاح میں ہے تو شریعت آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ اس کو فارغ کر دیں. بغیرت بن کے مرد کو زندگی گزارنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یا تو اس کو روک سکتے ہیں، اگر وہ باز آ جائے منع کریں، اس کو روکیں، سمجھائیں. اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو رخصت دیں، معاف کر دیں اس کو. لیکن اگر وہ نہیں باز آتی تو پھر آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھنے کے حق نہیں رکھتے، اس کو فارغ کر دیں، آزاد کر دیں. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے ساتھ قید نکاح میں رہنا چاہتی ہو. محسنات جو لفظ ہے نا یاد رکھیے، بل محسنات کا مطلب حسن کہتے ہیں قلعے کو، ہا صاد نین نون، حسن کہتے ہیں قلعے کو. جو قلعے بند ہوں، جو قلعہ بند ہوں، نکاح کے قلعے میں جو بند رہنا چاہتی ہوں، آزاد نہیں، پھر اس مرد کی ملکیت ہیں. وہ ملکیت سے مانی کہ اس مرد کے ساتھ ہی اپنے تعلقات وہ استوار کر سکتی ہے ازدواجی جسمانی، باقی اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی. اور نہ آشنائی رکھ سکتی، پیار کی پینگیں بھی کسی اور کے ساتھ بڑھا وہ نہیں سکتی. یہ اللہ کریم نے کیا دلگائی. اگر ایسی عورت ہے باندھی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو. اور پھر بھی اگر وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں اور پھر بدکاری کریں تو ان پر آدھی سزا ہے. جو آزاد عورت ہے نا جی، اس کی جو سزا ہے، یعنی کہ 100 درہ ہے، 100 کوڑے مارے جاتے ہیں آزاد کنواری عورت کو. تو جو باندھی ہوگی، کنواری ہوگی، اس کو 50 کوڑے لگیں گے. یہ اللہ کریم نے تخصیص کی. اور یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب اس آیت کریمہ میں رب کریم نے جو بات سمجھانا چاہی، 2 باتیں کی رب کہ یہ ان کے لیے یہ تھوڑی سی رخصت دی ہے کہ تم باندیوں کے ساتھ نکاح کر لو، کنیزوں کے ساتھ نکاح کر لو جن کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ گناہ کر بیٹھیں گے. تو اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ کریم نے 2 کنڈیشنیں بتائیں یہاں مرد کے لیے. ایک ہے نکاح کرنا اور دوسرا ہے صبر کرنا. تیسری اس کے درمیان میں رب کریم نے کوئی کنڈیشن جس پر ہم نے کل تھوڑی سی گفتگو کی تھی، متع، کہ کچھ وقت کے لیے جز وقتی نکاح کر لینا. پہلے جائز تھا، اجازت تھی، لیکن پھر اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حرام قرار دے دیا، اور 2 موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، ایک جنگ خیبر کے بعد بھی اور پھر ایک خانہ کعبہ میں آپ نے منع فرمایا کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے. لہذا جس کے پاس بھی متع جن عورتوں کے ساتھ تم نے کر رکھا ہے ان کو چھوڑ دو، اور جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو ان سے واپس بھی نہ لینا. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کریم نے 2 باتیں کی، یا تو نکاح کر لو
آزاد عورتوں کے ساتھ کر لو اگر صاحب حیثیت ہو، اگر کم حیثیت ہو تو غلام عورتوں کے ساتھ کر لو، اور اگر اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تم تو پھر کیا کرو؟ صبر کرو۔ تیسری کوئی اللہ کریم نے یہاں پر ریلیکسیشن نہیں دی کہ تم یہ متع کا راستہ اختیار کر لو کہ ٹھیک ہے پیسے دیے اور اپنا رانجھا راضی کر لیا۔ اس کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھا رہی ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی تیسری بات رب کریم نے رکھی ہی نہیں، ifs اینڈ بٹس والی کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے اجازت ہے جس میں تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، وہ کیا کرے؟ باندیوں کے ساتھ نکاح کر لے، کنیزوں کے ساتھ نکاح کر لے، لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لے، اور یا پھر اگر تم صبر کر لو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ دو ہی کنڈیشنیں ہیں، تیسری کوئی بات، لہذا اس میں سے کوئی رستہ نکل سکتا ہی نہیں، اللہ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے متع اور پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث۔ حضرت علی اس کو بیان کیا ہے امام بخاری نے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں ہی ہے، متفق علیہ حدیث مبارک ہے۔ اور بیان کرنے والے کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے متع اور پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کر دیا۔ یہ خیبر کے موقع پر کیا۔ یہاں حضرت علی بیان فرما رہے ہیں، اور پھر آگے چل کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ہم کو تنیتۃ الوداع پر اترے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغوں کو دیکھا اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جن عورتوں سے متع کیا گیا تھا یہ وہ رو رہی ہیں۔ وہ تو آپ نے فرمایا کہ نکاح، طلاق، عدت اور میراث نے متع کو حرام کر دیا۔ نکاح، طلاق، عدت اور میراث، یہ چار احکام جو سورہ نور میں بھی آئے اور کچھ سورہ نساء میں بھی آئے۔ سورہ نور میں تو اللہ کریم نے سارا معاملہ کھول کے بیان کر دیا نا اس میں۔ تو آقا نے فرمایا کہ ان چار احکامات نے جو ہے نا آ کر متع کو حرام کر دیا۔ اب جس کے ساتھ متع کیا جاتا تھا عورت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، 1 رات کا سودا کیا، 2 رات کا سودا کیا، 3 رات کا سودا کیا، تو نہ تو وہ آپ اس کو طلاق کا حق تھا دینے کا، کیونکہ متع کی طلاق نکاح کی طلاق ہوتی ہے، متع کی طلاق، اور نکاح بھی اس کے لیے نہیں تھا، نکاح بھی نہ نکاح تھی، نکاح تھا تو نکاح نہ تھا تو طلاق بھی نہ تھی۔ جب نکاح کا حکم آ گیا تو اس کے ساتھ طلاق کا بھی اللہ کریم نے سمجھا دیا، تو نکاح اور طلاق نے بھی آ کر متع کو حرام کر دی کہ یہ ان دونوں میں سے کہیں پر فٹ متع نہیں ہوتا۔ اور تیسری عدت، جب اگر کسی کو طلاق دی جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 3 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن، جو جتنا بھی مرنے کی اور عدت ہے اور اپنا طلاق کی عدت جو وہ گزارے گی، اس نے بھی متع کو حرام۔ اور چوتھی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراث، وراثت۔ جس عورت کے ساتھ آپ جز وقتی معاملہ کرتے ہیں وہ آپ کی وارث نہیں ہوتی، آپ کی وارث۔ تو جب وراثت کا حصہ دے دیا اللہ کریم نے، عورت کو وارث بنا دیا، عورت کو ماں ہے تب بھی، بیٹی ہے تب بھی، بہن ہے تب بھی، جب وارث بنا دیا تو جس کے ساتھ متع کیا وہ وارث، تو وراثت کے حکم نے بھی آ کر متع کے حکم کو کینسل کر دیا۔ اب متع کی کوئی گنجائش، آقا نے فرمایا کہ ان 4 احکامات کی وجہ سے متع حرام قرار کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ جس کے ساتھ متع کیا جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، کیا جاتا تھا، اس کا نان نفقہ مرد کے ذمہ نہیں ہوتا تھا۔ بس وہ جو طے کیا معاملہ کہ میں اتنا دوں گا تجھے، جتنے دنوں کے لیے کیا، اسی دن اس کے بعد اس کا معاملہ ختم۔ باقی اس کے بعد وہ مرتی ہے، جیتی ہے، زندہ رہتی ہے، نہیں رہ سکتی، اس کا مرد کا کوئی سروکار اس میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ سارے معاملہ جو کھول کر جب بیان کیے، اللہ نے جب تحفظ دیا عورت کو، نکاح جیسے مقدس رشتے میں جب جوڑا عورت کو،
تو یہ جو فعل تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو اب اس کی شریعت محمدی میں متع کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ ربیہ بن مرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو اے لوگو، میں نے تم کو متع کی اجازت دی تھی، سنو اب اللہ نے متع کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا، سو جس شخص کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہے اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے واپس نہ لے، واپس نہ لے۔ اور ایک اور حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، اگر وہ متع کی حرمت نہ بیان کرتے تو اعلان زنا ہوتا، یعنی کہ یہ سیٹل ہو چکا ہے معاملہ سارا، اس میں کوئی گنجائش والی بات، اب جو اس میں سے گنجائش نکالتا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس میں کوئی ابہام، احکام میں کوئی ابہام نہیں رکھا، اللہ نے بھی کھول کر بات بیان کر دی، دو ہی کنڈیشنیں ہیں، یا نکاح کر لو یا صبر کر لو جی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، متفق حدیث ہے کہ متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا، لہٰذا یہ مضمون اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے، اب جو کرتا ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، وہ خود حساب لینے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت کر دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہ پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے، جو تم سے، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ تو اس آیت کریمہ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شرعی احکامات اللہ کریم نے بیان فرمائے، حلال اور حرام کی جو تمیز انسان کو دکھائی، اچھے اور نیک کام کا جو فرق اللہ کریم نے بتایا، کبھی حلال اور برے کام کا جو اللہ کریم نے فرق بتایا، اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے وضاحت اس لیے کھول کھول کر تم کو بتائی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے رستے پر چلو جو ہدایت یافتہ تھے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو سورہ فاتحہ میں فرمایا تھا، ان لوگوں کی راہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے احکامات کی وضاحت اس لیے کھول کھول کر تمہیں کر رہا ہوں، وضاحت فرما رہا ہے اللہ کریم، تاکہ تمہیں ان نیک لوگوں کی راہ پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے، جن کا تم مجھ سے رستہ مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے تمہیں بات سمجھا رہا ہوں کہ تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جن کو میں نے نیکی کے رستے پر لگایا تھا، اور پھر تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے کہ جب تم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کے رسول کی مانو گے، تو اللہ کریم جب آپ کے ساتھ رجوع کرے گا تو اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کرے گا، غضب کے ساتھ نہیں، جلال کے ساتھ نہیں۔ جب بھی تابع دار بندے کے ساتھ رب کریم جب رجوع کرے گا تو وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرے گا، غضب ناکی کے ساتھ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ جب آپ اس کی مانیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اس کے فرامین کو جو ہے نا اپنی دل میں جگہ دیں گے، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں جگہ دیں گے، تو اللہ کریم بھی اپنی رحمت کے ساتھ آپ سے ملاقات کرے گا، آپ اس کی رحمت کے حصار میں آ جائیں گے، پھر زندگی بھی آپ کی آسان ہو جائے گی، زندگی کے سارے معاملات، جب رحمت جب آ جائے گی تو پھر زحمت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے رستہ بتا دیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں کیا جائے جو نیک رستے پر تھے، تو یہ ہے کہ جو احکامات میں نے تم کو وضاحت کے ساتھ بیان کیے ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے بھٹک کر بہت دور تم جا پڑو۔ اور اللہ نے ساتھ نشاندہی بھی کر دی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم پر مہربانی کروں، تم پر مہربانی کروں، اپنی رحمت میں سے تمہیں حصہ دوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں
جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ راست سے بھٹکا کر بہت دور لے جائیں، صراط مستقیم سے دور لے جائیں۔ تو اللہ کریم نے نشاندہی بھی کر دی۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو کلام کیا جا رہا ہے نا، یہ یہودیوں کے لیے اور مجوسیوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہودی جو تھے نا، یہودی وہ جو الاتی بہنیں ہوتی تھیں نا، بہن بھائی ان کے ساتھ نکاح کو، شادی کو جائز قرار دیتے تھے۔ الاتی کہتے ہیں یعنی کہ باپ ایک ہے، ماں دو ہیں جی، ایک باپ ہے، مائیں آپ کی، دوسری ماں کی جو بیٹی ہے نا، دوسری ماں سے آپ کی جو بہن ہے جس کو آپ سوتیلی بہن کہتے ہیں، سوتیلا بھائی، سوتیلی بہن، وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ جب آپ کی پھپھی جو ہے محرم میں آتی ہے، خالہ آپ کی محرمات میں آتی ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو بھائی کی بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہن کی بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ یہودیوں کے اندر یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس حرام کام میں پڑ جاؤ، تمہیں بھی راہ راست سے ہٹا کر اس طرف لے کر چلے جائیں کہ یہ جو ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ اور جو مجوسی ہیں، جس میں مجوسیوں میں بھی رشتوں کے کوئی تقدس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس عورت ہے نا تو ہر عورت کے ساتھ نکاح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن رب کریم کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ گن کر سارا جو ہے نا کھول کر بیان کا شجرہ بیان کر دیا نا، کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، باقی سارا علاقہ تمہارے لیے کھلا چھوڑ دیا، جہاں تمہارا دل چاہے، جس سے چاہے اپنا حق نکاح کے لیے پیغام بھیجو، قبول کرتا ہے تو نکاح کر لو، حق مہربان کر۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کر کے اعتراض کرتے ہیں اللہ کے احکامات پر، مثلا مردوں کو عورتوں کے برابر حقوق کیوں نہیں، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق کیوں نہیں، یہ دوسرے غیر مسلم جو ہیں ان کو تو بات کرنے کا حق ہے، وہ کرتے پھریں۔ ایمان والا جو قرآن کو ماننے والا ہے، رسول کو ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کو ماننے والا ہے، وہ اگر یہ بات کرے کہ عورت کو مرد کے برابر مساوی حقوق کیوں نہیں، تو اس کا مطلب وہ ایماندار کس بات پر ایمان لے؟ جب اللہ نے کہا کہ مرد کو میں نے حاکم مقرر کیا عورت پر، عورت کے حقوق اپنے ہیں، کئی جگہوں پر عورت جو ہے وہ افضل ہے، جب وہ ماں کے روم میں آتی ہے تو وہی مرد جو ہے ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا جی، وہاں پر ماں جو ہے عورت ہونے کے باوجود مرد سے افضل ہے، لیکن ویسے اللہ کریم نے حاکم مقرر کیا عورت کو۔ تو یہ تقسیم رب کریم کی ہے کسی انسان کی، مرد خود اٹ سیلف جو ہے وہ حکمران نہیں بن گیا، اللہ نے حاکم مقرر کیا، اور پھر خاصیتیں پیدا کی مرد کے اندر۔ عورت پر نان نفقہ نہیں ہے، بچوں کو پالنا، کمائی کرنی، ان کی نگہبانی کرنی، نگہداشت کرنی، گھر چلانا، گھر بنانا، سارے کے سارے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں وہ اس فضیلت کی بدولت مرد پر ڈالی گئی، عورت پر ہیں نہیں ہے۔ عورت کا کام گھر کا کام کرنا وہ بھی اس پر فرض نہیں ہے جی، شریعت میں وہ اگر کر رہی ہے تو وہ احسان کر رہی ہے مرد پر۔ شریعت میں یہ کام عورت پر فرض نہیں کیا گیا، مرد پر نان نفقہ فرض کیا گیا، وہ کما کر لائے گا، بیوی کو کھلائے گا، بچوں کو کھلائے گا۔ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے وہ کپڑے دھوئے گی، کچن میں کھانا پکائے گی، گھر کی صفائی کرے گی، یاد رکھیے گا جی، شریعت میں یہ فرض نہیں ہے۔ وہ آپ کا جیون ساتھی ہے، آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے، آپ کا ساتھ اچھا گزارنے کے لیے آپ کی مدد کرتی ہے۔ تو اس لیے مردوں کو احسان مند رہنا چاہیے بیویوں کا، کیونکہ شریعت نے ان پر یہ ذمہ داری نہیں لگائی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا، آپ کے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا، آپ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، نہ، یہ شریعت نے ذمہ داری نہیں لگائی۔ یہ آپ کے ساتھ وہ جو انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے نا، میاں بیوی بن گئے تو آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے، آپ کے کپڑے دھو کر دیتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، بچے اس کے بھی، آپ کے گھر کام کاج کرتی ہے۔ ورنہ پہلے زمانے میں جو ابے تھے وہ نوکرانی آج بھی رکھی ہوئی لوگوں نے، لیکن ہر بندہ تو نوکریاں، غلام یا نوکرانی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی بیویوں کی، اپنی عورتوں کی قدر کرنی چاہیے گھر میں، کہ وہ ہمارا ہاتھ بٹاتی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں ہمارے لیے جو شریعت نے ان پر فرض نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تو اب جو مساوات کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ نابالغ لڑکی کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ یتیم پوتے کی دادا کی وراثت میں کیوں حصہ نہیں ہے جی؟ یہ ایسے معاملات ہیں جس پر اللہ کریم نے احکامات نازل کر دیے۔ اب جو مسلمان ہو کر سوال کرے گا نا، وہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان میں خرابی ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کس بات پر ایمان لے کر آئے؟
ایمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کویشچن کیا، سوال کیا ایسا کیوں ہے، تو پھر آپ کے ایمان میں نقص پایا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھا دیکھی نا یورپ جو لبرل، سو کارڈ لبرل جو ہیں، آزاد خیال لوگ جو ہیں، ان کو دیکھا دیکھی ہمیں بیماری آ گئی۔ عورت کے مساوی حقوق جی، بیٹیوں کی آزادی جی، ہاں جی، تو اس نے ہمیں برباد کیا۔ حدیں جو ہے نا، یاد رکھیے گا، حدیں جو کراس کرے گا، اللہ کریم کہتا ہے وہی میرا نافرمان۔ حدیں کراس نہ کریں، جو حدیں رب کریم نے کھینچی ہیں نا آپ کی شریعت نے، باپ کی حد ہے، ماں کی حد ہے، بیٹے کی حد ہے، بہن کی حد ہے، عورت کی حد ہے، مرد کی حد، ساری حدود رب کریم نے قرآن میں بیان کی۔ ان حدوں کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، اپنی ان حدود کے اندر رہ کر جتنی آزادی رب کریم نے دی ہے آپ کو، وہ اس کو انجوائے کریں۔ کسی کی آزادی سلب کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کا حق کھانے کی کوشش نہ کریں، اور اپنا حق مت کسی کو چھیننے دیں جی، اپنا حق چھیننے نہ دیں اور کسی کا حق غصب کرنے کی کوشش نہ کریں، تو زندگی آسان گزر جاتی ہے۔ جب آپ کسی کا حق نہ کھائیں گے تو کوئی بھی آپ کا حق نہیں کھائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو تمہاری فلاح چاہتا ہوں، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جو تمہارا بھلا نہیں چاہتے، جو تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا کر غلط رستے پر لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارا معاشرہ جو آج ہمیں دھکیل رہا ہے نا جہنم کی طرف، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ کریم ذکر کر رہا۔ تشکیک پیدا کرنا ذہن میں، دماغوں کو اندر خناس پیدا کرنا، یہ ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ 1400 سال پہلے ممکن تھا، آج ممکن نہیں ہے جی، یہ سوال پیدا کیے جاتے ہیں نا، یہ تشکیک ہے، یہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ اس کی نشاندہی رب کریم نے پہلے کر دی کہ میں تو فلاح چاہتا ہوں تمہاری، اسی لیے تمہیں ہر چیز، کوئی ایسا مضمون نہیں، آگے ہم چلتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پورے قرآن کو جب پڑھ لیں گے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو رب کریم نے جو خالی جگہ چھوڑ دی ہو، جس کو ایڈریس نہ کیا ہو۔ تو اس لیے جب ہمارا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو ہم پر یہ بیرونی جو حملہ آور ہیں، یہ ان کے حملے کبھی کامیاب